نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، اس امت دے بہترین لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے اور بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تہاڈے چوں بہترین لوگ اور یقیناً جنن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قرار دے تو اس تو بڑا شرف، اس تو بڑی عزت تقریم کی ہو سکتی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تہاڈے چو بہترین لوگ طبقہ گروہ ہو نے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث پاک دی روشن اس امت دا بہترین طبقہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے لوگ، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ۔ دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جڑا شخص ماہر قرآن ہوئے، قرآن پاک دی علوم دی اتے مہارت اس نو حاصل ہوئے، ایسا شخص قیامت والے دن معزز ترین فرشتیاں دے ساتھ کھڑا ہوئے۔ قرآن پاک اور احادیث ایسے گروہ دی بہت ساری فضیلت بیان فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات،
اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے چ اہل ایمان اور اہل علم نو بلند کر دے۔ قرآن پاک اندر یہ ارشاد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ کہ اگر مسئلہ تواڈے علم وچ نہ ہوئے تو اہل ذکر تو مراد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل ذکر سے سوال کرو، پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی ہیں اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس دین کو، قرآن اور حدیث کو نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس کے محافظ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا معنی کی ہوئے گا کہ اہل علم قرآن و حدیث کی معرفت رکھنے والے لوگوں کو سوال کرو، پوچھو جدوں تانوں مسئلہ علم وچ نہ ہے، کیونکہ اہل علم دا کام ہے کہ قرآن و سنت دی روشنی چ امت دی رہنمائی کرنا، ہر قسم دے فتنے تو اس امت نو آگاہ کرنا، ہر قسم دے فتنے دا رد کرنا۔ ذرا اس حدیث وال توجہ کیجیے جو غالباً گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ اندر بیان ہوئی سی کہ جس آدمی نے 100 قتل کیتا سی، 99 قتل تو بعد اس نے جس شخص کو سوال کیتا سی وہ ایک راہب، ایک درویش سی، ذکر اذکار عبادت وقت گزارنے والا، اس نے جواب تے غور کیجیے۔ وہ کہہ رہا سی کہ 99 قتل تو بعد تیرے لئے معافی دی کوئی صورت، اور دوسرا شخص جدوں اس قاتل نے 99 قتل تو بعد مسئلہ پوچھا ہے اور مسئلہ راہب نے صحیح نہیں دس، عبادت گزار ضرور سی لیکن مسئلے دا علم نہیں سی، اور اس نو جدوں قتل کیتا گیا تو 100 قتل تو بعد حدیث بخاری ہے جس شخص کو سوال کیتا گیا کہ میرے واسطے کیا کوئی معافی کی صورت ہے، تو اس تو بعد جس کو پوچھا گیا پہلا سوال راہب کو لو، درویش کو لو، عبادت گزار کو لو، اور دوسرا سوال عالم کو لو، اور عالم دی رہنمائی دیکھی کہ اس نے ایک بستی وال بھیجیا کہ جاؤ تیرے لئے وار مغفرت، بخشش، توبہ دا راستہ موجود۔ تو اہل علم دی شان اور مقام ہے کہ لوگوں ہر قسم دے فتن تو محفوظ رکھن دی پوری کوشش کر دیں، بلکہ انہاں دا موضوع اور چیپٹر جو ہے اہل دنیا اور دنیا دار لوگاں دے دلاں تے راج اور کام کرنا ہے۔ باقی ساری دنیا دے لوگ اس جسم اور جان واسطے ساری تگ و دو کوشش کہ اے جسم محفوظ رہے، بیماریاں تو محفوظ رہے، اس دی خوراک دی کمی نہ ہے، کوئی خوراک تے ماہرین، کوئی ڈاکٹرز جو ساری تگ و دو اس وجود نہیں ہے، لیکن علماء اہل علم اہل القرآن والحدیث، قرآن پڑھ اور حدیث سمجھنے اور پڑھنے والے علماء، انہاں دا موضوع آخرت اور لوگاں دا دل ہے اور اس دی اصلاح ہے اور اس دا زنگ اتارنا ہے۔ ہر دور اس ڈیوٹی اور اس فریضے نو سر انجام علماء کرام نے آسن طریقے نال اس امت دے سامنے پیش کیتا۔ سرکاری سرپرستی رہی تو تب بھی
نہ رہی تو تب بھی جن حالات جو بھی گزرے مساجد محفوظ اور با رونق آباد، مدارس با رونق نے اور آباد، چاہے مانگ کر کے گزارا کی تھی، لیکن اہل علم نے مدارس اور مساجد نو محفوظ رکھے، انہاں قال اللہ وقال الرسول دی آواز نو بلند رکھے۔ اسی واسطے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر دنیا و معافی یادے سارے خزانے میں نو مل جا، سونے چاندی جو کچھ اس کائنات ہے میں نے مل جائے، اور میں ساری زندگی صبح تو شام تک غرباء اور مساکین اور حقداراں انہاں خزانیں تقسیم کرتا رہا، اس نالوں میرے لئے کہیں بہتر ہے کہ کسی مسجد اور مدرسے بیٹھ کے میں ایک مرتبہ کہہ دیا قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو بڑی اور نعمت، اس تو بڑی اور فضیلت، اس تو بڑی اور کوئی عظمت نہیں ہو سکتی کہ انسان زندگی اپنی وقف کر دے قرآن دے تعلیم لئی اور سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت احیاء اور اس دے ابلاغ دی ہر ممکن انسان کوشش کرتا رہے۔ یاد رکھی قرآن پاک اندر ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو صحیح معنی ڈرن والے اہل علم لوگ ہیں۔ جتنی معرفت، جتنی پہچان اہل علم نو اللہ دی ذات اور صفات و اسماء دی ہوندی، کسی اور آدمی دے تصور بھی وہ بات نہیں آ سکتی۔ جتنا ڈر خوف اس دی عزت عظمت شان اہل علم دی پہچان عامی آدمی تے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جڑا شخص دنیا اہم ترین عہدے تے پہنچائے لیکن نہ جانتا ہوئے اس دی ذات، اس دی شان، اس دی پہچان معرفت الہی نہ ہوئے تو ایسا شخص اولئک شر البریہ، ایسے لوگ اس دنیا اندر بدترین لوگ نے جو اللہ دی معرفت تو محروم نے، اس دی پہچان تو معروف۔ اور اہل علم دی سب تو بڑی سعادت شان عزت عظمت دی بات یہ ہے کہ نہ لوگانو اللہ دی معرفت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت حاصل ہے، دین دی معرفت آخرت دی معرفت، یہ ساری چیزاں اہل علم نو اللہ اس دنیا عطا فرماتا ہے۔ تو آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے وہ بعض احباب دے علم ہوئے گا کہ اشتہارات کے ذریعے کہ ایک عظیم شخصیت جو آل الحدیث دی جان اور مسلک آل الحدیث دے روح روا، جو گزشتہ دنہ اندر 12 جولائی اتوار والے دن اس دنیا تو کوچ فرما گئے وفات پاک، محترم مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ایک عظیم اور تاریخ ساز شخصیت، لیکن ساڑھے ممبر و محراب ایسی شخصیات ذکر تو خالی ہو چکے ہیں۔ حالانکہ سارا قرآن پڑھی حیرانگی ہوئے گی تو کہ ایک عالم دی شان پر پورا خطبہ جمعہ یا انہاں دا ذکر خیر قرآن پاک پڑھی۔ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے اندر وہی بیان کر کے فرمائے، یعنی اللہ دا طریقہ ہے کہ جو شخصیات اس دنیا آئی اور گزر چکیا انہاں دی سیرت نو بیان کرن، انہاں دا تذکرہ خیر کرن۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام دی اس عظیم سنت قربانی دے بارے اللہ دا قانون اور اعلان کیا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم چھوڑ دیں گے آخرین میں تیرے ذکر کو، تیری سنت کو، تیری ادا کو، تیرے اس عمل کو ہم چھوڑیں گے، جاری رہے۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. فرمایا محبوب ذرا پڑھیے، یاد کیجئے، سنائیے اس قوم نو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، سنائیے اس قوم نو اسماعیل علیہ السلام کی سیرت. کہیں زکریا علیہ السلام، کہیں یوسف علیہ السلام، کہیں یعقوب علیہ السلام، کہیں موسیٰ علیہ السلام، کہیں عیسیٰ ابن مریم. یہ سارے واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر ہی بیان فرمائے. ہو سکتا ہے کسی آدمی دے ذہن جے بات یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے. یاد رکھیے نبی علیہ السلام سیدنا صدیق و عمر عثمان و علی دی خدمات، انہاں دے اسلام دی خدمت نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک ممبر تے پیش فرمائی. پھر محدثین کرام نے اصحاب رسول کی عظمت پر، شان پر، سیرت پر، کردار پر پورے ابواب باندھے اور بیان فرمائی. نبی علیہ السلام نے پہلی امتاں دے اندر علماء دی فضیلت اور شان بیان فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ممبر پر، مسجد نبی کے ممبر پر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا. کبھی غار والوں کا واقعہ بیان کیا اور انہوں دی تفصیل بیان فرمائی کہ 3 لوگ تھے، غار میں گئے تھے، پھنس گئے تھے. پوری تفصیل نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اس طرح کے کئی واقعات قرآن و حدیث جو ملن گے، لیکن چونکہ اساں اپنے ممبر و محراب اندر اپنی تاریخ، اپنے اسلاف کی خدمات بہت کم بیان کیتیاں نے. اس وقت اس واسطے بہت سارے لوگاں دے ذہن عجیب قسم دے خیالات اور ابہامات ہوتے ہیں. میں اس طرف نہیں جانتا تاکہ موضوع دے بارے چند گزارشات جو بیان کرنا چاہنا اور رہنا چاہنا کہ ایسی عظیم شخصیت دا تذکرہ کرنا اور اپنے جوانہ دے ذہن اندر اور اپنے بچہ دے ذہن اندر ایسے لوگاں دی عظمت، عزت، اکرام بٹھانا میری اور تہاڈی ذمہ داری ہے. اور تاکہ طلباء کرام بھی غور فرمان، اے وہ لوگ، اے وہ شخصیات نے جو تہاڈے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہونے چاہیے نے کہ ایسا اللہ تہانوں بھی بنا دے. ایسے لوگاں دی سیرت اور کردار اور ایسے لوگاں دے علم دے حصول لئی سفر اور ایسے لوگاں دی خدمات وال توجہ فرمائیے. حالانکہ بہت کم ذکر اب آپ نے سنیا ہوئے گا، لیکن اس صدی دے اندر ایک عظیم شخصیت محترم حافظ صلاح الدین یوسف، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. دیکھیے باپ جو ہے، جدو حضرت حافظ صاحب پیدا ہوئے راجستھان جے پور کے اندر ایک بستی ہے بھارت کے اندر جے پور، وہاں پیدا ہوئے. آپ دے وچوں بہت سارے لوگ ایسے ہون گے جڑے کتاب بڑی معروف سی حقیقت الفقہ، جس نے پڑھ کے ہزاروں لوگاں نے مسلک اہل حدیث بلا مبالغہ قبول کیا. وہ حقیقت الفقہ تھی مولانا محمد یوسف جے پوری رحمت اللہ علیہ. ہماری وہ لائبریری کی زینت ہوا کرتی تھی. بہت سارے لوگ شروع میں بہت عرصہ پہلے اس کتاب نو پڑھیا کرتے، فقہ اور قرآن و سنت دا تقابل، اس دے اندر بڑی صراحت اور وضاحت نال حضرت شیخ نے بیان کیتا سی. تو انہاں دے والد محترم حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ دے والد محترم نے عقیدت دے اندر، محبت اندر، پیار اندر اپنے بیٹے کا نام مولانا محمد یوسف جے پوری رحمت اللہ علیہ کے نام پہ رکھنا چاہا. یہ ہے عقیدت، یہ ہے محبت، یہ ہے تبرک کہ علماء کرام کے نام پر نام اپنی اولادوں کو رکھنا اور دل میں یہ نیت ہونا کہ اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا عالم بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو ایسا صالح بنا دے. یہ دل میں خیال ہے اور بیٹے کا نام محمد یوسف جے پوری رحمہ اللہ کے نام پہ محمد یوسف رکھا. اور شیخ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں نے دین کے علوم کو پڑھا تو میں نے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو پڑھا، ان کی سیرت کو، کردار کو، ان کی بہادری کو، شجاعت کو پڑھا تو میں نے تخلص کے طور پر یہ مناسب سمجھا کہ میرے نام کے ساتھ صلاح الدین ہو
تو ان کے ساتھ محبت عقیدت ان کی شجاعت و بہادری نو سامنے رکھ کے فرمایا میں نے اپنا تخلص رکھا صلاح الدین. والدین کا نام محمد یوسف تھا تو فرماتے ہیں مجھے صلاح الدین یوسف، تاکہ والدین کا رکھا ہوا نام مولانا محمد یوسف جے پوری رحمت اللہ کی نسبت سے رکھا ہوا نام بھی قائم رہے. اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک عقیدت محبت کا اظہار کے لیے یہ نام دو شخصیات پر مشتمل ہے. ایک ہے مولانا یوسف جے پوری رحمت اللہ علیہ کی جناب محبت اور مسلکی خدمات، اس کی وجہ سے تبرک کے لیے احترام عقیدت کے لیے کہ بیٹوں کے نام علماء کے نام پہ رکھے جائیں، اور ساتھ صلاح الدین کو جوڑا. یہ ہے وہ حضرت حافظ صلاح الدین یوسف. فرماتے ہیں میں ہجرت کر کے ہم پاکستان پہنچے اور کراچی میں پڑھا قرآن پاک کو ناظرہ پڑھا. ناظرہ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں والد استاد کا یہ ذوق شوق تھا، وہ فرمان لگے میرے والد محترم کو کہ آپ کا بیٹا زین و فتین ہے، قرآن پاک کو حفظ کر سکتا ہے. فرماتے ہیں میں نے حفظ کرنا شروع کیا، 1 سال میں حفظ کو مکمل کیا. پھر والد استاد جی نے کہا آپ کا بیٹا زین و فتین ہے، اگر آپ اس کو عالم بنا دے. اور ایک حیران کن بات بتلا دوں، سیرت تو آگے آئے گی اور ان کی خدمات تو آگے آئیں گی، ان کی تصانیف کا ذکر تو آگے آئے گا، لیکن ان کی کمال دیکھیے. فرماتے ہیں میں ایک دن بھی سکول نہیں گیا، جتنا پڑھا ہے اللہ نے مدرسے کے ذریعے علماء کے ذریعے میں نے قرآن کو پڑھا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کو پڑھا ہے. عزیز منا کہ شاید بچہ سکول نہ جائے تو کچھ نہیں بن سکتا، یہ مفسر قرآن ہے جس میں سکول گیا نہیں، سکول پڑھا نہیں. اور کہاں یاد ہے شیخ فضیلت الشیخ ہمارے مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر آج کل مدارس میں زیادہ حالات کے تقاضے کے تحت، حالات کی مجبوریوں کے تحت زیادہ زور عصری علوم پر ہے. تو ایک دفعہ تذکرہ کرتے کرتے تقریر میں فرمانے لگے حافظ محمد محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کرتے رہے. کرتے کرتے فرمان لگے اپنے درس میں کہ طلباء ذہن میں رکھے یہ وہ شخصیت ہے جن کو انگریزی نہیں آتی تھی، انگریزی کے علوم میں مہارت نہیں تھی، لیکن وقت کے محدث تھے اور جامعہ مدینہ یونیورسٹی کے ذمہ داران انتظامیہ جن کو چانسلر بنانے کی آفر کر رہے ہیں وہ شخصیات تھی. لیکن مہارت تھی قرآن پر، مہارت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر. سکول گیا نہیں لیکن مفسر قرآن ہے، سکول گیا نہیں لیکن اس امت کے اس دنیا اس دور کے عظیم ادیب ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ. آپ ان کا ذکر خیر سنیں اور ایسے مضامین کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا کریں. تو آئیے سنیے کہ حافظ علیہ الرحمہ نے فرماتے ہیں مجھے لاہور میں آنا پڑا علم کے حصول کے لیے، اگرچہ مشکل تھا، عمر تھوڑی تھی، انڈیا سے آئے ہوئے تھے، کراچی میں رہنے والے تھے، تصور نہیں تھا کہ پنجاب کی طرف. لیکن باپ نے کہا بیٹا تیری عمر بھی تھوڑی ہے اور پنجاب کا سفر بھی دور کا ہے، لیکن میں تیرے شوق اور ذوق میں آڑے نہیں آتا، جاؤ اسلام کے لیے وقف ہو، دین کے لیے وقف ہو. پھر لاہور پہنچے، علم کو حاصل کیا. کس شخصیت سے؟ وہ محدث العصر علامہ داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ شاگرد ٹھہرے اور پڑھنا شروع کیا. وہ ہے حافظ صلاح الدین یوسف حافظ رحمت اللہ علیہ. آگے ان کی خدمات کا تذکرہ کرتا ہوں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اس صدی کے عظیم انسان کا تذکرہ ذکر خیر توجہ کے ساتھ کان کھول کے علماء بھی، طلباء بھی اور یوتھ فورس کے جوان بھی سنیں کہ کیسی شخصیات ہے. آپ تو اپنے کاروبار میں اپنے معاملات میں مصروف ہے، لیکن کیسے لوگ ہیں جو آپ کے مسلک کے پہرے دار، آپ کے منہج کے پہرے دار اور آپ کے عقیدے کے پہرے دار، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کیا. شیخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے،
دنیا میں اس وقت کوئی گمراہ فرقہ ایسا نہیں ہے جس کا شیخ نے اپنے قلم سے رد نہ کیا ہو. پوری دنیا میں کوئی گمراہ فرقہ ایسا نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق جس کا شیخ نے کسی نہ کسی انداز میں رد نہ کیا ہو. اور 100 سے زائد کتابیں لکھ کے اس تھوڑے عرصے میں 1945 اس دنیا میں آئے اور 2020 12 جولائی کو اس دنیا سے گئے. 75 سالہ دور میں 75 سالوں میں پڑھا بھی جوانی کے مراحل کو طے کرنے کے بعد جو کچھ کیا ہے کام وہ تمہارے سامنے ہے. 100 سے زائد مختلف کتابیں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھی ہے. ان کتابوں میں سے چند کتابیں جن کا تعارف آپ کے سامنے رکھتا چاہوں گا تاکہ آپ کی عقیدت ہو، محبت ہو، پیار ہو اور آپ دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو ایسا بنا دے، ہماری اولادوں کو اسے اللہ ایسے دین کا، مسلک کا، منہج کا کام دے لے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم کتاب ہے جسے ریاض الصالحین کہا جاتا ہے. ریاض الصالحین کی اردو کے ترجمہ اور تشریح کو شیخ کی پڑھ کے دیکھیے، آپ کو ایک روحانیت، ایک متقوی زہد، للہیت، دنیا سے بے رغبتی اگر آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں، عبادت میں لذت، شوق، خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو شیخ کی ریاض الصالحین کی شرح کو اردو زبان میں ہے، اس کو لیں، اس کو پڑھیں. بلکہ میں کہوں گا کہ اگر آنے والے اور موجودہ سارے فتنوں سے خود بھی اولاد کو بھی بچانا چاہتے ہیں تو یہ حضرت شیخ کی 100 سے زائد کتابیں آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے. جو بھی آپ کی دسترس میں ہو، اردو زبان میں ہے، وہ کتابیں اپنے گھر میں رکھیں. کوئی فتنہ بھی جو سر اٹھائے، شیخ کی اس بارے میں رد اور کتاب موجود ہے. ریاض الصالحین تقوی پر، زہد پر، للہیت پر، عبادت پر آپ ان کی کتابوں کے ذرا تعارف سنتے جائے. ریاض الصالحین کے بعد حقوق الوالدین حضرت شیخ کی کتاب ہے. والدین کی عزت و عظمت پر آپ دیکھیں گے ان کی فہرست کتابوں کی پڑھ کے سن کے کہ شیخ نے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو. یہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے والدین کے حقوق پر، پھر کتاب اللہ کے حقوق العباد پر، پھر ان کی کتاب میاں بیوی کے حقوق پر، پھر ان کی کتاب اللہ کے حقوق پر، پھر ان کی کتاب حقوق الاولاد، اولاد والدین. یہ نہیں ہے کہ والدین کی شان مقام عزت عظمت نو بیان کر دیتا ہوئے اور پھر اولاد نے حقوق بیان نہ کیے ہوں. نہیں، والدین کو بھی جھنجھوڑا، والدین کو بھی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ جہاں آپ کی عزت تکریم پر کتاب ہے وہاں اولاد کے حقوق بھی آپ پر ہے. وہاں اولاد گستاخ کیوں ہوتی ہے، والدین سے اولاد نفرت کیوں کرتی ہے، اولاد والدین سے دور کیوں ہوتی ہے، اولاد والدین سے بغاوت کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ والدین بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانتے، برابری نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے. وقت آتا ہے کہ اولاد سامنے بولتی ہے، گستاخی کرتی ہے، توہین کرتی ہے تو شیخ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا. حضرت شیخ کی کتاب نماز کے اندر خشوع و خضوع کی اہمیت اور کیفیت، اس پر کتاب پوری لکھی کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، خشوع کیسا ہو، خضوع کیسا ہو، اللہ کی طرف توجہ کیسی ہو، نماز کے اندر للہیت کیسی ہو، نماز کے اندر توجہ اللہ کیسی ہو، نماز تاکہ لذت آئے، سکون آئے، اطمینان آئے. اس موضوع پر شیخ کی پوری کتاب موجود ہے. حضرت شیخ کی ایک اور کتاب مسلک کی طرف ذرا توجہ کیجیے. شیخ نے مسلک اہل حدیث کی حقانیت پر قلم اٹھایا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اصلاحی مضامین پر قدم تو اٹھاتے ہیں لیکن منہجی قدم سے پیچھے ہٹتے ہیں کہ شاید اس میں جناب پاؤں رکھنے سے مشکلات ہوں گی، تکالیف ہوں گی، پرچے ہوں گے، اختلافات ہوں گے. لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس کو چھوڑا ہو. آپ نے اہل حدیث کا منہج اور احناف سے، اہل حدیث کا احناف سے اختلاف کی نوعیت، کیفیت، اس پر قلم اٹھایا
اور پوری یہ کتاب لکھی. اہل حدیث اور اہل تقلید الگ کتاب لکھی کہ اہل تقلید کون ہے اور اہل حدیث کون ہے. اور آپ کے ایک معروف مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق. ہمارے نزدیک اگر ایک مجلس میں 3 طلاقیں ہوں تو کتنی طلاقیں ہیں؟ 1. باقی فرق کا نظریہ ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس کے بعد حلالہ ہوگا، حلالے کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. شیخ نے اس موضوع پر پوری کتاب لکھی کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کی شرعی حیثیت کیا ہے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اس موضوع پر پوری کتاب حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھی. پھر ہمارے ملک کا ایک سیاسی معروف مسئلہ ہے کہ عورت مملکت کی سربراہ ہو سکتی ہے یا نہیں، عورت کیا قیادت سنبھال سکتی ہے یا نہیں، ملک کی وزیر اعظم یا صدر بن سکتی ہے یا نہیں، MNA MPA بن سکتی ہے یا نہیں. اس پر شیخ کی پوری کتاب موجود ہے. عورت کی سربراہی کا مسئلہ. ساڑھے ملک دے اندر انکار حدیث کرنے والے جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ان کے رد پر آپ نے قلم اٹھایا، عظمت حدیث پر کتاب لکھی. معاشرتی ہماری برائیوں میں سے ایک برائی برات کی ایک بہت، جب شادی و نکاح برات کا ایک تصور، کتنے بندے لے آؤ گے؟ 100 بندہ 200 بندہ. آج کل جو ہے وہ مساجد میں نکاح ہو رہے، آج کل مساجد میں نکاح ہے، سادگی سے گھروں میں نکاح ہے. تو کیا کاش ہم پہلے بھی شریعت کی مخالفت نہ کرتے، بجا اسراف نہ کرتے، اس وقت بھی مسجد کو نکاح کے لیے خاص کرتے، مرد عورت کے اختلاط سے بچتے، گانوں سے بچتے، فحاشی سے بچتے، خرچے سے بچتے، مہنگائی سے محفوظ رہتے. لیکن آج کرونا کی وبا نے ہمیں مساجد کے اندر محدود کیا. اس کا مطلب ہے جتنی بھی وبائیں ہوں پھر بھی حفاظت اللہ کے گھر میں ہی نصیب ہوتی، پناہ یہی گاہ ہے. اب لوگ زیادہ مساجد کا رخ ہے، وہ برات کا تصور، وہ جہیز کا تصور معاشرتی انتہائی برائی ہے. عورتیں بوڑھی ہو گئی، نکاح نہیں ہوا، کیوں؟ کہ جہیز باپ کے پاس ہے نہیں، جہیز کی ڈیمانڈ ہے برادری میں زیادہ، بندہ مجبور ہے. شیخ علیہ الرحمہ نے برات اور جہیز کے تصور، اس کے مفاسد اور اس کا حل پر ایک الگ کتاب لکھی. عید الاضحیٰ آگے آ رہی، اس کے احکام و مسائل پر الگ کتاب لکھی. الدین النصیحہ کے نام پر آپ کی کتاب موجود ہے. اور اس دور کا، اس زمانے کا، اس وقت پاکستان کے کالجوں یونیورسٹیوں میں الہاد کا، اور اس وقت سب سے زیادہ جوان نسل کو جو بندہ متاثر کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے کالجوں یونیورسٹیوں میں اور میڈیا پر، وہ جاوید غامدی ہے، جاوید احمد غامدی. اس کے رد پر شیخ نے جتنا کام کیا ہے اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملی. سب سے زیادہ، سب سے پہلے فتنہ غامدیت پر آپ نے کتاب لکھی کہ یہ غامدیت ایک فتنہ ہے، جس طرح قادیانیت ہے اس طرح یہ ایک فتنہ نیا روپ دھار رہا ہے، لہذا اس سے بچیے. حالانکہ جاوید غامدی نے شیخ کی وفات پر جو اس نے تاثرات میڈیا پر چھوڑے، اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے. اور اہل حدیث ساتھیوں کو یہ بات کہوں گا، کہیں متاثر بھی ہوئی، کہتے ہیں جی جاوید غامدی کو تسی تے برا کہندے سو، شیخ نے اس خلاف کتابہ لکھی ہے. وہ تو اپنے میڈیا پیغام میں کہہ رہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت، وہ عظیم عالم تھے، عظیم محدث تھے، تعریف کر رہا ہے. تعریف اسی لوگ بہت سارے اس سے، اس کے میڈیا سے، اس کلپ سے متاثر ہو. پھر اس نے 7 مسلک اہل حدیث کے بارے میں کہا
کہ یہ توحید کے سچے سپاہی ہوتے ہیں، یہ توحید میں انتہائی پختہ ہوتے ہیں، تاکہ یہ لوگ متاثر ہوں اپنے گھروں میں، اپنے مدارس میں، اپنے طلباء میں، اپنے علماء میں میرے اس کے کلپ کو چلائیں۔ اب ایک بندہ رات کو سن کے آتا ہے، بندہ کہے جی اہل حدیث توحید کے سپاہی ہے، صبح اس کا رد کرتے ہوئے بندے کو ایک جھجک تو محسوس ہوتی۔ اس نے اپنے ہم نوائی کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں اپنی حیثیت کو بٹھانے کے لیے حساس موقع پر اس نے یہ کلپ چڑھایا تاکہ میرے وہ فتنے، میرا وہ رد پیچھے چھپ جائے، تاکہ شیخ کو اب لوگ ان کتابوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ یاد رکھیے، جوید غامدی ایک پورے مذہب کا نام، اسلام کے مقابلے میں اس نے بہت سارے مذاہب کڑے۔ وہ کہتا ہے قرآن پاک، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی 7 قرات ہیں۔ یہ سب اشرا جو قرائے کرام ہیں، یہ قرائے اعظام جانتے ہیں، پورے علم ہے قرات کا۔ وہ کہتا ہے یہ 6 قراتیں نہیں، قرآن پاک کی صرف 1 قرات۔ وہ کہتا ہے سنتے جو ہیں صرف 27 سنتے ہیں، باقی سب کچھ اپنی مرضی سے، اپنے حالات سے قرآن کو سمجھا جائے۔ غامدی کیا ہے؟ کہتا ہے حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، ہمارا ایمان ہے کہ حدیث سے اعمال بھی ثابت ہوتے ہیں، عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن سے ہوتا ہے۔ کہتا ہے یہ چیز معروف ہے، یہ چیز منکر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ قرآن حدیث کی ذمہ داری نہیں ہے بتانا، یہ فطرت بتلائے گی۔ فطرت کہے گی یہ چیز بری ہے، فطرت کہے گی یہ چیز اچھی ہے، جس کو فطرت اچھا کہے وہ اچھی ہے، جس کو فطرت برا کہے وہ بری۔ اس کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی شخص کو کافر نہیں کہا جا سکتا، یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے، کسی کو کافر کہے یہ وہ کافر ہو، اس کے بعد کوئی کافر نہیں ہو سکتا اور کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ کیا معنی؟ مرزائیاں نو کافر کس نے کہا، کب کہا؟ علماء آل الاسلام نے کہا، علماء دین نے کہا، 1974 میں ان کو کافر قرار دیا گیا۔ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ رسول اللہ کے بعد آج تک کسی بندے کو کافر قیامت تک نہیں کہا جا سکتا۔ یہی ہے وہ قادیانیت نواز۔ حالانکہ علماء امت بیٹھیں گے، ایک بندہ کفر کرے اعلانیہ، اس کے کفر کی سارے وہ صورتیں اس کے عقائد و اعمال کی روشنی میں اس پر علماء بیٹھ کے تعین کر سکتے یہ شخص نے اعلانیہ کفر کیا ہے۔ ہر بندے کو حق حاصل نہیں ہے کسی کو کافر۔ جوید غامدی کا مذہب ہے کہ موسیقی اور گانا جائز، اور اس لیے گلوکاروں کا ہونا بھی ملک میں ضروری، انجوائے بھی تو ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو شخص اسلام سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہے، وہ کہتے ہیں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان اسلام یہ کہتا ہے کہ شادی شدہ زانی جو ہے وہ رجم کیا جائے گا، کنوارے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، وہ کہتے ہیں صرف 100 کوڑے ہیں، مطلقاً سزا ہے اسلام میں یہی ہے، رجم کی سزا ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں جو شراب پیے اس پر 40 کوڑے ہیں، وہ کہتے ہیں شراب پر کوئی حد نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ کافر کا مسلمان وارث نہیں ہو سکتا، مسلمان کا کافر وارث نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، ہندو ہو جائے، کسی اور مذہب میں چلا جائے، وہ ماں باپ مسلمان ہے، اس کی وراثت کا وہ وارث نہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں وارث، وہ کہتے ہیں صرف 4 چیزیں کھانے کی حرام ہے، باقی ساری حلال ہے۔ 4 حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ ایک مردار حرام ہے، ایک سور حرام ہے، خیر اللہ کی نیاز حرام ہے، خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ اس نے کہا عورت کے لیے کوئی دوپٹہ ضروری نہیں، چہرے کا پردہ کوئی نہیں، اسلام میں کوئی دوپٹہ ضروری نہیں ہے، عورت ننگے سر پھر سکتی۔ اس کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، زندہ نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ کفار کے خلاف جہاد ختم ہو چکا ہے۔ امام مہدی اور دجال سے مراد یہ امریکہ اور اس کی قوتیں ہیں، اس سے مراد کوئی شخصیات نہیں ہے۔
مادی ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہی تھے، بس بہت ہو گئے، اب مادی کوئی نہیں آئے۔ یہ ہے وہ غامدی مذہب جس کا رد اس پاکستان میں سب سے پہلے سب سے زیادہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے کیا ہے، کتاب لکھ کے فتنہ غامدیت۔ اس کے علاوہ مسائل کو دیکھ، خواتین کے مسائل پر شیخ کی الگ کتاب ہے، اسلامی خلفاء اور بادشاہوں پر الگ کتاب ہے۔ ایک اور بہت بڑا فتنہ جو پاکستان بر صغیر میں سب سے پہلے شروع ہوا، صحابہ کرام کے خلاف کتاب لکھی گئی، اور کتاب لکھنے والے کا نام وہ لوگ اگر سنیں گے جنہوں نے پہلے نہیں سنا تو وہ حیران ہو، جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلی موتودی، انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت۔ انہوں نے کہا ابو بکر و عمر عثمان علی یہ خلیفہ تھے، سیدنا حسن خلافت پر تھے، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بادشاہ تھے، خلیفہ نہیں تھے۔ خلافت اور ملوکیت کو الگ الگ کر کے ایک فرق درمیان میں رکھ، حالانکہ بادشاہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، قرآن نے یہ ملوکیت کا ذکر کیا۔ بخاری کی وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا عادل بادشاہ رب کے سائے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اس میں تذکرہ ہے۔ انہوں نے فرق کیا، سینہ عثمان کے خلاف ابو الاعلی مودودی صاحب نے سیاست کے لیے، ووٹوں کے لیے، ایران کے ساتھ محبت وابستگی ظاہر کرنے کے لیے، خمینی کے اپنے حق میں جو ہے وہ بیانات لینے کے لیے اس کی تعریف کی۔ سیدنا عثمان کے خلاف بہت کچھ لکھا، سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بہت کچھ لکھا۔ پورا ملک ہندوستان خاموش تھا، نام تھا ابو الاعلی مودودی کا، کون قلم اٹھائے، کون اس کے خلاف کتاب لکھے، کون تاریخ کے اوراق کو کھنگالے، اس کے سارے مغالطوں کا رد کرے۔ طلباء کرام سننا، حافظ صلاح الدین یوسف رحم اللہ کی عمر 22 سال تھی اس وقت۔ 22 سال کے جوان نے قلم اٹھایا اور ابو الاعلی مودودی کی تحقیق کو ہاتھ ڈالا۔ یہ قد کے لحاظ سے، علمی قد کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے کتنے چھوٹے تھے اور وہ کتنا بڑا نام تھا اس دور میں۔ اور فتنہ اس مودودیت اور مودودیت کی سوچ اور فکر کو للکارا اور کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت، تاریخ سے اور شریعت سے ثابت کیا کہ مولانا ابو الاعلی مودودی کا یہ موقف جو اصحاب رسول کے خلاف ہے، یہ موقف ایک راستہ کھول رہا ہے صحابہ کرام کے خلاف بولنے کا۔ اور میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، آج جو بھی فتنہ اٹھتا ہے امیر معاویہ کے خلاف، جو فتنہ اٹھتا ہے سیدنا عثمان کے خلاف، جو فتنہ اٹھتا ہے تاریخی واقعات کو سامنے لے کے، جنگ جمل، جنگ صفین اور اس کے واقعات اور تاریخ کو لے کے جو بھی اس ملک میں تحریر میں تقریر میں زبان کھولتا ہے، یہ سال ثواب مودودی کو پہنچتا ہے۔ یہ مودودی کا لگایا ہوا پودا ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے۔ وہ بڑا تھا، یہ چھوٹے مودودی۔ شیخ نے رد کیا اور جاوید غامدی نے یہ مانا کہ میں بھی متاثر ہو جاتا مودودی کی فکر سے اگر میں شیخ کی اس کتاب کو نہ پڑھتا۔ میں نے غامدی کا اس لیے رد کر دیا ہے کہ وہ اہل حدیث علماء کی تعریف کر کے کہیں آپ کو اس فتنے میں نہ ڈالے
کہ یہ بندہ تو عقیدے میں صحیح لگتا ہے، جو اہل الحدیث کو صحیح کہتا ہے، یہ ہمیں صحیح کہنا، یہ ہے وہ جادو سر جو سر چڑھ کے بولے، لیکن اس کو کلپ کی صورت میں آگے تشہیر کرنا اور پھیلانا تاکہ اس کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو، یہ اہل حدیث جوان اس فتنے سے خبطرے سے آگاہ ہے۔ وہ تعریف کر دے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا مذہب یا اس کا عقیدہ یا اس کا منہج درست ہو گیا، وہ اپنے بد عقیدگی پر کھڑا ہے۔ شیخ نے چہرے پر پردے پر لباس اور پردے پر کتاب لکھی، خواتین کے امتیازی مسائل پر شیخ کی الگ کتاب موجود ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس سے آگے جو کتابیں آپ کی موجود ہے، آپ حیران ہوں گے کہ عورت اور مرد کی ہمارے ملک میں نماز کا طریقہ الگ ہے۔ اسی مرد نماز اور طریقے سے پڑھتے، عورتوں میں گھروں کو دیکھا ہے وہ سجدے چمٹ کے زمین کے ساتھ کرتی ہیں جیسے حنفیوں نے سکھایا ہوا ہے۔ یہ طریقہ اسلام کے دین کے خلاف ہے۔ یہ طریقہ عورتوں اور مردوں کی نماز کا طریقہ ایک ہے، قرآن و حدیث میں کہیں یہ فرق ثابت نہیں ہے۔ شیخ نے اس موضوع پر کتاب لکھی، کیا عورتوں کا طریقہ نماز مردوں سے مختلف ہے؟ یہ نام ہے اس کتاب۔ بچیاں گھر سے دوڑ کے عدالت میں نکاح کر لیتی، کیا وہ نکاح جائز ہے یا ناجائز، شرعی ہے یا غیر شرعی؟ شیخ کی اس موضوع پر کتاب ہے، مفرور لڑکیوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں۔ فرمایا یہ غلط ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے۔ عدالتوں کو متنبع کی۔ آپ کے علم میں ہوگا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ شرعی عدالت کے مشیر بھی تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی رہے۔ شادی اور بیاہ کی رسومات پر کتاب ہے۔ ہر سال چاند پر مسئلہ بنتا ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جائے ہمیں کافی ہے یا ہماری رویت الگ ہے، ہمارا مطلع الگ ہے؟ اس پر شیخ نے الگ کتاب لکھی، مسئلہ رویت ہلال اور 12 اسلامی مہینے۔ نماز کے موضوع پر کتاب لکھی، کرسی پر ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے، جو بیمار ہیں لوگ ساتھی وہ کرسی پر بیٹھتے نماز پڑھتے ہیں، نہیں کھڑے ہو سکتے، فاہمی نماز تو بعد گھنٹہ کھڑے رہنا، لیکن اکثر جو بیمار ہیں بزرگ ہیں وہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ شیخ نے اس موضوع پر کتاب لکھی، کرسی پر نماز پڑھنا اور اس کا شرعی حکم پر کتاب لکھی، جماعت میں نماز میں کیسے شریک ہونا ہے پوری کتاب لکھی، مسنون نماز ملک میں نفاذ شریعت کیوں اور کیسے، ان کے موضوعات کا انتخاب دیکھیں، سیاسی ہو، مذہبی ہو، مردوں کا ہو، عورتوں کا ہو، فتن کا ہو، کوئی موضوع ایسا جو شیخ نے چھوڑا ہو۔ نماز محمدی پر نبی علیہ السلام نماز کی مسنون نماز، قبر پرستی کا حقیقت پسندانہ جائز، قبر پرستی اسلام میں حرام ہے اور اس کا جائزہ لیا ہے شیخ نے کتاب لکھی۔ عورتوں کے الگ امتیازی مسائل پر، محرم الحرام کی رسومات پر، رمضان المبارک کے فضائل و ثمرات و فوائد پر، سورۃ الفاتحہ کی الگ تفسیر پر، شادی و بیاہ کی جملہ گندی رسومات پر، جماعت اہل حدیث کا جہاد میں کردار، آخری پارے کی الگ تفسیر مکمل، واقعہ معراج اور اس کے مشاہدات، یا اللہ مدد۔ اس موضوع پر شیخ کی عقیدے پر کتاب ہے، زکوٰۃ پر، عشر پر، صدقۃ الفطر پر، جنازے پر، اس کے مسائل پر۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے فکر فرائی، مولانا حمید الدین فراہی گزرے ہیں جو معروف منکرین احادیث میں سے ایک نام ہے، ان کے رد پر کتاب لکھی۔ ان کا شاگرد ہے مولانا امین احسن اصلاحی، جن کی تفسیر بھی ہے۔
ان کے ہی وہ شاگرد تھے، اس کے رد پر کتاب لکھی، فضائل صحابہ پر کتاب ہے، فضائل اہل بیت پر الگ کتاب ہے، نماز نبوی صحیح حدیث کی روشنی میں حقوق مرداں اور حقوق نسواں، مرد عورتوں کے الگ الگ حقوق، حسن المسلم، اسلامی عبادات و معاشرت، سنن نبی داؤد پر، سنن نسائی پر، گناہوں سے کیسے دور رہا جائے، بچے، اس پر شیخ کی کتاب، ایک حدیث ہرقل ہے بخاری میں، اس کی الگ شرح، حدیث کا شرعی مقام، آؤ لا الہ الا اللہ کی طرف چلے، آؤ لا الہ الا اللہ کی طرف آؤ، شیخ آگے عشرہ ذو الحجہ آ رہا ہے، اس کے 10 دنوں کی فضیلت پر کتاب ہے، اور شیخ کی سب سے بڑی کتاب، یہ تو ان کی کتابوں کی چند نام اور جھلکیاں، اور اس کے موضوع کے انتخاب پر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے ایک ایسی کتاب بھی لکھی ہے جس میں شروع میں حدیث پڑھی تھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور وہ ان کی تفسیر احسن البیان ہے۔ پوری دنیا میں چلے جائیں، جہاں اردو طبقہ رہتا ہے وہاں شیخ کی تفسیر آپ کو ملے، احسن البیان۔ ماہ رمضان سے پہلے میری ان کی ملاقات، اپنی مسجد میں انہوں نے درس کے لیے مجھے دعوت دی، خود فون کیا، میں ان کے پاس حاضر ہوا تو میں نے کہا یہ آپ کی احسن البیان جو ہے یہ مختصر ہے، فرمان لگے یہ تو حاشیہ لکھا تھا، اللہ نے اس کو پسند کر لی، اب میں اس کی پوری تفسیر کر رہا ہوں، وزیر پوری تفسیر قرآن پاک کی لکھ رہا ہوں، وہ لکھ پوری سکے یا نہ یہ تو بعد میں تفصیل آئے، لیکن احسن البیان کا یہ مقام کہ سعودی عرب میں سرکاری خرچ پر ایک تفسیر چھپا کرتی تھی جسے تفسیر عثمانی کہا جاتا تھا، دیوبند مکتبہ فکر کے عالم تھے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، ان کی وہ تفسیر تھی، سعودی عرب کو حکومت چھاپتی تھی، وہاں اردو دان لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ پڑھتے تھے، اور وہاں کے جو حجاج جاتے تھے ان کو وہ گفٹ تحفہ دیتے۔ کسی عربی عالم کو بتایا گیا کہ یہ تفسیر دیوبند کی ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی مسلکن دیوبند ہے، اور ان کی تفسیر میں عقیدے کی غلطیاں موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ میں لکھا ہے تفسیر میں شروع میں ہی کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہے، اس قسم کی نشاندہی عقیدے کی گئی سعودی عرب کے علماء نے، وہ ساری نشاندہی کر کے سعودی عرب کے اس وقت حاکم تھے شافاد کو وہ تفسیری پیش کی گئی کہ یہ اس میں غلطی ہے۔ شافاد نے پتہ کیا حکم دیا، فرما راتوں رات پوری مملکت عرب سے، پورے سعودیہ سے اگلے دن یہ تفسیر موجود نہ ہو، اٹھا لیا جائے، اس تفسیر اٹھا لیا۔ پھر شافاد نے کہا مجھے صحیح العقیدہ علماء اہل الحدیث تفسیر لکھ کے دے۔ پھر مولانا عبد المالک مجاہد صاحب جو ہمارے دارالسلام کے ڈائریکٹر، ان کے توسط سے یہ کام شروع ہوا، حافظ جس کا پوری دنیا سے تفسیر لکھنے کے لیے انتخاب ہوا وہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تھا۔ سعودی عرب ان کو بلایا گیا، وہاں تشریف لے گئے، تفسیر کو لکھا، اور پھر شافعت نے اس تفسیر کو چھاپا۔ اس دن سے لے کر آج تک جو بھی حاجی جاتا ہے اس کو گفٹ میں آل الحدیث کی یہ تفسیر، شیخ کی یہ تفسیر احسن البیان گفٹ تحفے میں دی جاتی ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس تفسیر کو پڑھ کے عقیدہ صحیح کو قبول کیا، ہر حاجی کو دے۔ مسجد حرام میں آپ نے اردو میں تفسیر پڑھنی ہو تو شیخ کی تفسیر پڑھی ہوگی، ہر باری میں، ہر الماری۔ ذرا
گربان میں جھانکو، وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جس کی تفسیر بیت اللہ کے ہر الماری میں پڑی ہو۔ مسجد نبوی میں جائے، پورے سعودی عرب میں جائے۔ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو میں نے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کو بھی سنایا، کہ ہم مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے براستہ بدر۔ راستے میں ایک بستی ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر ہے۔ وہاں سے رسول اللہ گزر رہے تھے، سیدہ آمنہ ساتھ تھیں، اور رسول اللہ بچے تھے، بچپن میں تھے، وہاں آپ کی والدہ فوت۔ اس بستی کا نام ہے ابوا۔ تو میں نے ساتھیوں کو کہا، اپنی گاڑی پہ دوستوں کے ساتھ تھے، کہ ابوا جانا ہے، اس بستی میں بھی جانا ہے، اور رسول اللہ کی والدہ کی قبر کے پاس جانا۔ تو ہم چلے، تو وہاں سے ہم واپس پلٹنے کے بجائے آگے، انہوں نے کہا درمیان میں بستیوں سے گزرتا ہوا ہم مدینے پہنچ جائیں گے، راستہ ہمارے علم میں ہے۔ میں نے کہا چلو ادھر سے چلتے ہیں۔ راستے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، جنگل تھا، دور دور کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی، ایک چھوٹا سا کمرہ مسجد روڈ پہ بنی ہوئی۔ میں نے کہا یہاں رک کر نماز پڑھتے۔ نماز کے لیے آگے گئے تو ہم نے کہا چلو وضو ہے تو صحیح نیا کرتے ہیں، لیکن پانی موجود نہیں۔ مسجد کو کھولا تو بالکل چھوٹا سے کوئی پرانا ٹو کلین کا تھا، وہ اندر پڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا چلو نماز پڑھتے، تو دیکھا سامنے الماری پہ 2-3 قرآن پڑھے اور ایک تفسیر احسن البیان پڑھی، جنگل کے اندر۔ تو یقین جانو میرے وہیں سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کہ اللہ، اس شخصیت کی کتاب کو تو نے اس نے قبول کر لیا، نہ جنگل چھوڑا، نہ مسجد حرام، نہ مسجد نبوی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ تفسیر موجود نہیں۔ اور آج بھی کوئی آل الحدیث کا شاید گھر ایسا نہ ہو جس میں یہ تفسیر موجود نہ ہو، اور جس میں نہیں ہے وہ اپن تھوڑا سا عبرت پکڑ۔ اس تو ہر گھر میں سعودی حکومت نے اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے، ہزاروں کی اصلاح کی ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جس نے پوری زندگی قرآن کی حدیث کی خدمت کی، قرآن اور حدیث کو بیان کیا، عدالتوں کی رہنمائی کی، حکمرانوں کی رہنمائی کی، عام آدمی سے لے کر خاص تک کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو آپ نے چھوڑا ہو۔ دعا کریں اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ طلباء سے کہوں گا کہ اس شخصیت اپنا آئیڈیل بن، اپنی زندگی کو اسی طرح وقف کرے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ اللہ کی قسم کبھی مٹنے نہیں پاؤ گے۔ وقت آئے گا کہ تمہاری شان پر بھی جمعے کے خطبے ہوں، تمہارا ذکر خیر مساجد میں ہوگا۔ پھر شیخ 12 جولائی کو اس دنیا سے، اسی 12 جولائی کو پچھلے گزشتہ اتوار کو آپ نے وفات پائی، اور آپ کا جنازہ بھی ایک تاریخ اور بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا جس میں رشتہ دار نہیں ہوں گے، پورے ملک سے قرآن اور سنت کے جاننے والے علماء ہزاروں کی تعداد، جس کے جنازے میں ہزاروں علماء پوری دنیا ملک سے آ جائیں، بتائیں وہ کتنی عظیم شخصیت۔ لہذا ایسا بننے کی کوشش کیجیے اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے، اور ہماری اولادوں کو اللہ ایسا ہی رسوخ فی العلم، ایسا عالم بنا دے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرما دے۔ اور انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد ان کا غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ آپ خلوص دل کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔